صبغۃ اللہ اور اللہ تعالیٰ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ حسین رنگ جو ہے وہ کس کا ہو سکتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں صبغہ کا لفظ آیا ہے، اور صبغہ جو ہے وہ رنگ کو کہا جاتا ہے، اور رنگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی مایع میں ڈال کے، کسی پانی میں ڈال کے جو ہے وہ کسی دوسری چیز کے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے دین میں جو کانسیپٹ ہے وہ عموماً طہارت کا اور وضو کا، پانی کا بہت زیادہ ہمارے مذہب میں انفلوئنس نظر آتا ہے۔ ہماری بہت ساری عبادات اور معاملات کا تعلق جو ہے وہ پانی کے ساتھ ہے، جبکہ ہم دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی، جیسے کہ ہندو لوگ جو ہیں وہ گنگا دریا میں جا کے نہاتے ہیں، اور جیسے کہ عیسائیت میں یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے ختنے نہیں کرواتے ہیں، بلکہ اس کو ایک رنگین پانی سے نہلا دیتے ہیں، اور اسی سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ پاک ہو گیا۔ بپتسمہ بھی جو ہے وہ ان کے مذہب میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک خاص قسم کا ان کا پانی ہوتا ہے جس کو وہ چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ بہرحال لیکن اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھانے کے لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی رنگ کو خوبصورت اور اچھا چڑھانے کے لیے پہلے کاٹ کی جاتی ہے اور اس کے بعد رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ لہٰذا رنگ کاٹ ہمارے دین میں کیا ہے؟ وہ لا الہ ہے۔ جب لا سے ہر چیز کی کاٹ کی جاتی ہے، نفی کی جاتی ہے، پھر الا اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ رنگ چڑھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ومن احسن، اور کس کا زیادہ حسین ہوگا۔ احسن جو ہے یہ افعل کے وزن کے اوپر ہے، یہ تفضیل کا صیغہ ہے کہ سب سے زیادہ بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ رنگ کس کا ہو سکتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اور پھر حسن کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اندر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم حسین و جمیل کہتے ہیں نا، یا حسن و جمال کہتے ہیں، تو جمال کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ظاہر کی خوبصورتی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جبکہ حسن کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اندر کی خوبصورتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہوتا ہے نا، یہ پہلے اندر چڑھتا ہے، یہ پہلے اندر اترتا ہے، پھر اس کی خوبصورتی جو ہے وہ باہر نظر آتی ہے۔ لہذا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ جتنی خوبصورتی کے ساتھ چڑھے گا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہوں گے، وہ اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت عبادت کرنے والا بھی ہوگا۔